أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا لا يوم الدين ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا قد تركناها آية وهل من مدكر صلوات محمد وعلى محمد حضرات سوگوارانو ماتمدارانو عزادارانو سرکار سیدی شہداء اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام شبیر و صدر مرحوم نے 30 سفر سے جاری اس اشرح مجالس میں مسلسل سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں بطفیل شہادہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں جو حضرات پہلی مجلس سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے مسلسل نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو عذاب و عذاب کے واقعات بیان کیے، ماضی کے قصے سنائے گئے، بیتی ہوئی قوموں کے واقعات سنائے گئے، اور ایسی قوموں کا ذکر بھی ہوا جن پر اللہ نے کتاب و عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو قرآن میں کتاب و عذاب کا تذکرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خود سورہ قمر کی دعوت آیت کے ذریعے دعوت نصیحت دی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کے یہ واقعات پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور کرے کہ آخر وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے وہ کیوں کر قوموں کے لیے قہار و جبار ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو مسلسل اپنے مخالفوں اور اپنے منکروں تک پر رحم کرتا ہے، آخر کیوں کر وہ قہر و غضب نازل فرماتا ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ اسباب عذاب کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ کی جانب سے عذاب و عذاب کیوں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ قہار و جبار ہے۔ میں شاید پہلی یا دوسری مجلس میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اس نے سب سے زیادہ اپنی صفت رحمانیت کو بیان کیا ہے جو رحمان الرحیم ہے، اور دونوں صفتیں قرآن میں بیان ہیں۔ جہاں قرآن میں بس متوجہ ہو جائے، گفتگو کا آغاز کر دوں گا کہ جیسے قرآن میں مسلسل اللہ نے اپنے رحم و کرم کے ثبوت بیان کیے، ویسے ہی قہر و غضب کے بھی قصے بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، اور اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیلیں بھی ہیں۔ دیکھیے، وہ گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ فرعون و نمرود جیسے دشمنوں کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ستار العیوب ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اب بالکل ایسے ہی پیرالل کسی توازن کے ساتھ جہاں جہاں اللہ نے رحمان و رحیم ہونے کے ثبوت بھی ہیں اور قہار و جبار ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ دیکھیں، اس نے پانی کو حیات انسانی کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پانی کے ذریعے حیات انسانی کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پانی کے ذریعے بنجر زمینوں میں بھی فصلوں کو لہلہا دیتا ہے،
جو اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور وہ پانی ہی کے ذریعے قوم نوح پر عذاب نازل کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، ایک جملہ قابل غور ہے کہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے، اس نے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اس نے زمین کے طبقات کو قوم لوط کے اوپر الٹ کے رکھ دیا، مطلب ہمارے یہاں یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے قوم موسیٰ کے لیے دریا پر راستہ بنایا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی یہ جملہ سب سے خاص ہے، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اس نے گناہگاروں کے بیچ رحمت للعالمین جیسا نبی بھیجا، اس نے گناہگاروں کے بیچ رحمت للعالمین جیسا نبی بھیج دیا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے علی جیسا ولی بھیج دیا۔ جملوں کے سینے سے آپ کے ذہنوں کے مکانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آواز بلند بھیجو۔ اس نے رحمت للعالمین جیسا نبی بھیجا کہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے مولا علی جیسے ولی کو بھیجا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اب تک کا سب سے قیمتی جملہ کہ اس نے میدان غدیر میں ولایت علی جیسی نعمت کو نازل کیا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی غدیر میں حارث کے سر پر پتھر پھینک دیا، صلوات محمد علیہ۔ چاہتا ہوں میرے ذہن سے جڑ جائے، ایک بہت اہم نتیجہ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ حاضر کروں گا۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، وہ اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے نبی کے لیے 2 لقب منتخب کیے، اپنے نبی کو بشیر بھی کہا اور اپنے نبی کو نذیر بھی کہا۔ بھائی اس نے اپنے نبی کو بشیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے نبی کو نذیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، بشارتیں سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ہے عذابوں سے ڈرانے والا۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، اس نے اپنے حبیب کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ اب نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں، نبی نذیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی، جیسے اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، ویسے ہی نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، اور نبی نذیر ہیں، ڈرانے والے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ نبی نے کہا حب علی جواد للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواد ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ حب علی نباتا، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ اور نبی نے فرمایا کہ اے علی، کوئی جناب نوح جتنی زندگی پائے
وہ سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گل جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال لکڑی کی طرح سخت ہو جائے اور وہ کوہ ابو قبیس کے برابر سونا لے جا کے غریبوں میں تقسیم کرائے اور لباس حج پہنے پہنے صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتا ہوا مظلومی کے عالم میں مار ڈالا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے۔ یہ نبی کے نذیر ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات ہے محمد قبر میں سانپ و بچھو آئیں گے، نبی نے فرمایا نذیر ہونے کی دلیل، اور محب علی کے قبر میں علی آئیں گے، یہ بشیر ہونے کی دلیل، یہ جملہ چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے، دشمن علی کی قبر میں منکر نکیر آئیں گے، یہ نذیر ہونے کی دلیل ہے، اور مبشر بشیر آئیں گے۔ صلوات بھیجو محمد تو منکر نکیر دو فرشتوں کا نام ہے، مگر یہی منکر نکیر محب علی ہوگا تو مبشر بشیر کہلائیں گے، لے کے جنت کی بشارت دیں گے، وہ دشمن علی ہوگا تو یہی جہنم کی بشارت دیں گے، کیونکہ وہ منکر نکیر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو دونوں دلیلیں موجود ہیں حضرات گرامی، جیسے اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی اور قہار و جبار ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ سنیے گا آپ متوجہ ہو گئے۔ ویسے ہی نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں، نبی نذیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ یہ قرآن میں پیرالل ہے، پیرالل، اس کی رحمت کی دلیلیں بھی اور غیظ و غضب کی دلیلیں بھی۔ یہ اس لیے ہیں کہ مومن کے ترازو کے دونوں پلے برابر رہیں۔ بہت قیمتی جملہ ہے اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ سب تک نہیں پہنچے گا۔ صلوات بھیجے محمد اس لیے کہ کبھی اعلان ہوگا کہ آج اردو کا 40واں ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھیا دونوں باتیں اس لیے ہیں کہ مومن کے ترازو کے دونوں پلے برابر رہیں، جتنا اس کے دل میں خوف خدا رہے اتنا ہی اس کے دل میں امید باقی رہے۔ بھائی معصوم کی حدیث ہے کہ مومن کے دو پلے ہیں، جتنا اس کے دل میں امید ہوتی ہے خدا سے اتنا ہی اس میں خوف ہوتا ہے۔ دونوں پلے برابر رہتے ہیں۔ اسلام کس کا نام ہے؟ پہلے اس کا نام کہ جتنا خدا کی امید پر یقین رکھو، بخشنے پر یقین رکھو، اتنا ہی عذاب کا خوف بھی رکھو۔ تو مومن اسے کہتے ہیں جو پیرالل ہو کے اللہ کی رحمت پر بھی یقین رہے، وہ اللہ کے قہر و غضب پر بھی یقین رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب اللہ نے جیسے اپنے رحمت کے واقعات سنائے ویسے قرآن میں عذاب کے واقعات سنائے۔ اب سبب عذاب کیا ہے سنیے گا، گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ اللہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ مختلف اسباب ہیں جو میں بیان کر چکا۔ بے عملی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، انکار آیات کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ سب سے بڑا سبب عذاب ہے کفران نعمت۔ سب سے بڑا سبب عذاب ہے کفران نعمت، نعمت کا انکار کرنا یا نعمت کی قدر نہ کرنا۔ بہت جو فرمانے نا سورہ رحمان میں بار بار نعمتوں کا ذکر ہے اور پوچھا جا رہا ہے تم اللہ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ صلوات بھیجے محمد کس سے آواز بلند صلوات پڑھو۔ کفران نعمت کہ جو نعمت کا انکار کرے، نعمت کی قدر نہ کرے، اس پر بھی عذاب آتا ہے۔
اب دیکھیں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے عام نعمت اور ایک ہے خاص نعمت۔ نعمتوں کی دو قسمیں، عام نعمتیں اور خاص نعمتیں۔ یہ عام نعمتیں کیا ہیں؟ یہ آنکھیں اور اس کی بصارت، یہ عام نعمت ہے۔ یہ کان و سماعت عام نعمت ہے۔ یہ زبان و گویائی عام نعمت ہے۔ یہ ہاتھ و حرکت عام نعمت ہے۔ یہ پاؤں و طاقت عام نعمت ہے۔ یہ دل کی دھڑکن عام نعمت ہے۔ یہ دماغ کی فکر عام نعمت ہے۔ یہ کھانا پانی عام نعمت ہے۔ یہ میوے اور پھل عام نعمت ہے۔ یہ ایسی عام نعمت ہے کہ اس میں لا الہ کی شرط نہیں، اس میں اسلام کی شرط نہیں، اس میں ایمان کی شرط نہیں۔ یہ مومن کو بھی ملے گا، کافر کو بھی۔ یہ نعمت دیدار کو بھی ملے گی، بے دین کو بھی۔ صلوات بھیجے بابا جہاں ایک لمحہ بھی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ یہ عام نعمت ہے، یہ مومن کو بھی، منافق کو بھی، مسلم کو بھی، کافر کو بھی۔ یہ آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، میوے نعمت ہے، پانی نعمت ہے۔ یہ عام نعمت سب کے لیے۔ اب قرآن میں کچھ خاص نعمتیں ہیں جو سب کو نہیں ملی۔ جناب موسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام ہے من و سلویٰ۔ یہ من و سلویٰ کیا تھا؟ کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا۔ یہ من و سلویٰ ہے، پوری توجہ، خاص نعمت۔ جناب عیسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام تھا مائدہ۔ آسمان سے دسترخوان آیا، پوری توجہ فرمائیے گا۔ یہ عیسیٰ کی قوم کے لیے یہ کیا ہے؟ خاص نعمت۔ بھائی کھانا وہ بھی تھا جو قوم موسیٰ کے لیے آیا، اور کھانا وہ بھی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ دسترخوان وہ بھی تھا جو قوم عیسیٰ کے لیے آیا، اور دسترخوان وہ بھی ہے جو ہم بچھاتے ہیں۔ وہ خاص کیوں، یہ عام کیوں؟ وہ خاص کیوں، یہ عام کیوں؟ تو دیکھیے عام نعمت میں اور خاص نعمت میں فرق یہ ہے کہ عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہوتی ہے۔ کوئی توجہ سنیے گا، عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہے۔ یہ روٹی عام نعمت ہے مگر اسے پکانے میں بھائی توجہ ہے، انسان کی محنت شریک ہے۔ یہ پیڑ، یہ پھل عام نعمتیں ہیں مگر ان پیڑوں کو اگانے میں انسان کی محنت بھی شریک ہے۔ تو عام نعمت وہ ہے جس میں انسان کی محنت بھی شریک ہو، مگر خاص نعمت وہ ہے جس میں انسان کی محنت نہیں، صرف اس کی عنایت۔ میرے ساتھ رہیے گا، صرف اس کی عنایت ہو۔ ایک فرق تو یہ ہوا عام نعمت میں اور خاص نعمت میں۔ عام نعمت گناہگاروں کی دعا سے مل سکتی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم نے دعا کی کہ اللہ رزق دے، ہمیں دعا سے عام نعمت مل سکتی ہے، لیکن خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملے گی۔ من و سلویٰ خاص نعمت تھی، وہ قوم کی دعا سے نہیں ملی، وہ موسیٰ نے دعا کی۔ بھائی بس نتیجہ آ رہا ہے، آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے وہ نعمت آئی۔ عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے مائدہ آیا۔ تو خاص نعمت کی پہچان وہ ہے کہ جس میں نبی کی دعا شریک ہو۔ کیا بنایا؟ جو نبی کے مانگنے سے آئے وہ خاص نعمت ہے۔ اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ اے قرآن کا آئینہ دیکھیے، موسیٰ نے جسے مانگا اسے من و سلویٰ کہتے ہیں۔ عیسیٰ نے جسے مانگا اسے مائدہ کہتے ہیں۔ بھائی موسیٰ کی دعا من و سلویٰ، عیسیٰ کی دعا دسترخوان۔ آتا قرآن دیکھ کے بتائیے نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے کیا مانگا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اے اللہ میرے لیے مددگار بھیج دے۔ جو ہے آپ کی میرے لیے مددگار بھیج دے۔ تو بھائی موسیٰ کی دعا کو من و سلویٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کی دعا کو مائدہ کہتے ہیں، نبی کی دعا کو علی کہتے ہیں۔
میں دلیلوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نبی نے دعا مانگی اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. نبی نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا, اور وہ مولا علی ملے. تو موسیٰ نے جس کے لیے دعا مانگی وہ من و سلوہ, وہ کیا ہے؟ خاص نعمت. عیسیٰ نے جو دعا مانگی وہ کیا ہے؟ خاص نعمت. تو نبی نے جسے مانگا بھائی اب چاہے جا تو سنیے گا, وہ بھی خاص نعمت ہے بھائی. من و سلوہ اپنی جگہ, مائدہ اپنی جگہ, یہ علی اللہ کی اس خاص نعمت کا نام ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے. چاہے جا تو سنیے گا, قرآن میں نعمت کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے. آپ دلیل مانگیے, میں سورہ الحمد سناؤں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ علی کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم. بات مکمل نہیں, تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کر کے سنیے. ایک صلوات بآواز بلند بولے, ایک صلوات اور پڑھ دیں. بیٹھے پڑھے لکھے لوگ, یہ کس کا ذکر ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت. صراط الذین, ان کا راستہ, انعمت علیہم, جس پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو جہاں ذکر علی ہے وہی ذکر نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ علی کا ذکر ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی. سبحان اللہ. صلی اللہ. محنت کر کے پڑھتا ہوں, سن کے پڑھنا ہو رہے, پڑھ کے پڑھنا ہو رہے. بھائی میرا اپنا مزاج ہے. مدد کے اندر نعمتیں کیوں ہوں گی؟ حدیث نے بتایا اس لیے کہ درے جنت پالی ہوں گے. بھائی درے جنت پالی ہوں گے تو جنت کے اندر نعمتیں ہوں گی. اچھا خالی نعمتوں والی جنت میں نہیں رکھا جائے. سورہ شورا پڑھیے, جنت میں مومن کو رکھا جائے گا تو کہاں رکھا جائے گا؟ کوئی ایڈریس بھی تو ہونا چاہیے. اب آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں, ظاہرین بھی بیٹھے ہوں گے یہاں, تو جو نہیں گئے ان کے لیے دعا ہے کہ زیارت کر کے آمین. کوئی ایڈریس بھی تو ہونا چاہیے. میں بنارس میں آتا ہوں, کہاں رہتا ہوں؟ منع بھائی کیا, سعید بھائی کیا, پرانی عدالت میں, دال منڈی میں. ایڈریس ہے نا. تو مومنین جو جنت میں رہیں گے تو ایڈریس کیا ہوگا؟ سورہ شورا میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم روضات الجنات. وہ کہاں رہیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک, وہ جنت کے روضوں میں ہوں گے. جنت کے روضوں میں ہوں گے. پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام. یہ روضہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس کو ہم اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں اسی کو عربی میں روضہ کہتے ہیں. پوری توجہ. جسے ہم اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے
لیکن ہر خبر دینے والا تو جو نوائیے گا نبی نہیں. حج کا مطلب ارادہ ہے مگر ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں. ویسے ہی روزے کا مطلب باغ ہے لیکن ہر باغ روزہ نہیں. ہر باغ روزہ نہیں. روزہ کہتے ہیں جنت کے باغوں کو. روزہ کہتے ہیں جنت کے باغوں کو. تو جنت کے باغ کو قرآن نے روزہ کہا. یہاں سے ظاہر گئے کربلا پہنچے نجف پہنچے پہنچے نجف پہنچے. ہم نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہ روزہ امام حسین روزہ مولا علی روزہ جناب عباس روزہ امام علی رضا. جس سے پوچھئے وہ روزے میں ہو کے آیا ہے. ارے شاعر کے عظمت پر لاکھوں سلام. جو مرنے کے بعد جنت میں جائے اسے مومن کہتے ہیں. جو زندگی میں جنت پہنچ جائے واہ واہ. یہ آپ کو معلوم ہے بچے جانتے ہیں کہ روزے کیوں کہلاتے ہیں؟ روزہ امام حسین روزہ مولا علی روزہ امام رضا روزہ کاظمین روزہ عسکرین. یہ روزے اس لیے کہلاتے ہیں کہ جنت کے باغ ہیں جو اللہ نے زمین پہ لگا دیے. جنت کے باغ ہیں جو اللہ نے زمین پر لگا دی. اب چاہے ضرور سنیے گا. ابھی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی کیا دلیل بیان کی؟ وہ ستار العیوب ہے. یہ اس کے میرے ساتھ رہیے گا رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے پانی کو ذریعہ حیات بنایا رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا اس کے میرے ساتھ بولیے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے مولا علی جیسا ولی یہ رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. ارے اس نے جنت کو زمین پر اتار دیا کہ اس کے رحمان و رحیم. سلامات بھیجے محمد لوگ کہتے ہیں ہم توحید کو نہیں مانتے. ارے ہم سے زیادہ توحید کو کون مانے گا؟ کہتے کہ سب سے زیادہ توحید کی دلیل ہمارے پاس ہے. یہ بھی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ صاحب کو اس کی زندگی میں جنت کے باغوں کی ہوا کھلا دی جاتی. یہ نجف سے کربلا کربلا سے سامرا سامرا سے کاظمین کاظمین سے مشہد یہ سب جنت کے باغ ہی باغ ہیں. اور جنت کے باغوں کی ہوا میں شفا ہے. جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں بیماری نہیں آئے. آپ سمجھے اتنا بڑا مجمع چہلوں میں جا کر بھی بیمار کرے. محمد
مولا کے سب سے نا محنت کر کے پڑھو. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے عزاداروں کی خدمت کی جائے. 2 طرح کا تبرک ہوتا ہے. ایک تبرک وہ جو عزا خانے کے دروازے کے باہر پڑتا ہے, ایک تبرک وہ جو فرش عزا میں بیٹھتا ہے. یہ فضائل بھی تبرک ہیں. صلوات بھیجے بابا کا. بولنے کا عزا نہیں رہا. مولا سب کو سلامت رکھے. یہ جنت کے بعد ہے. نعمت وہی ہے جہاں مولا علی ہے. نعمت وہی ہے جہاں مولا علی ہے. جنات نہیں نعمتوں والی جنت. جیسے کہ درے جنت میں علی ہوں گے. علماء اہل سنت میں ابن حجر مکی جیسے معتبر مستند عالم نے لکھا ہے کہ درے جنت میں مولا علی ہوں گے. جب تک مولا علی لکھ کے نہ دیں گے کوئی جنت نہ جا پائے گا, کوئی پولیس راز سے نہ گزر پائے گا. جب علی لکھ کے دیں گے, جب علی لکھ کے دیں گے, بلکہ جب لوگ علی کو کاغذ و قلم دیں گے, مولا علی کو کاغذ و قلم دینا پڑے گا. لیجیے کیا کہنا میرے مولا علی کے, نبی کا بندہ یہاں کا وہاں لے لیں گے. جب مولا علی لکھ کے دیں گے. اب میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا مولا کس کو لکھ کے دے گا. ہمارے وفا بھائی کو لکھ کے دے گا, شعیب بھائی کو لکھ کے دے گا, سہیل میاں کو, امبر میاں کو, حیدر بھائی کو لکھ کے دے گا. آپ حضرات میں سے کس کو لکھ کے دے گا مجھے یہ نہیں پتا. مجھے نہیں معلوم میرا مولا علی کس کو لکھ کے دے گا. مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرا مولا کس کو لکھ کے دے گا. یہ معلوم ہے کہ کس کو نہیں. کم سے کم اس کو تو نہ لکھ کے دے گا, اسے لکھنے کے لیے نبی کو کاغذ ہو قلم نہ کیجیے گا. صلوات بھیجے محمد حضرت. بہت اہم گفتگو ہے. سب سے بڑی نعمت ہے مولا علی. عام نعمتیں سب کے لیے, من و سلوہ خاص نعمت, مائدہ خاص نعمت. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موسیٰ نے دعا کی, حضرت عیسیٰ نے دعا کی, اور ان کے لیے نبی نے دعا کی. میرے لیے ایک مددگار بھیجے, سب سے خاص نعمت ہے. اور نعمت کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں چھوٹا تو سورہ تکاثر, سورہ تکاثر ہے. سورہ تکاثر کی آخری آیت کا آخری فقرہ ہے کہ یومئذ نہیں, پوری آیت نہیں, آخری فقرہ کہ محشر کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. محشر میں نہیں, نعمتوں کے بارے میں تھکے تو نہیں آپ. محمد والے محمد. کاش میں بھی شاعر ہوتا تو کہتے اور پڑھو اور پڑھو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. نہیں, یہ تو سب متوجہ کرنے کے طریقے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, جو میں نہیں سورہ تکاثر میں آخری فقرہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق کے سامنے ایک صاحب آئے جن کا تاریخ میں بہت علمی شہرہ ہے, اور انہوں نے اسی آیت کے بارے میں بحث کرنا شروع کہ قیامت میں محشر میں کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو امام نے فرمایا تم بتاؤ کیا پوچھا جائے گا. تب پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانا کتنا کھایا, پھل کتنے کھائے. تو امام نے کہا یہ پوچھا جائے گا. ہاں, یہ بتاؤ تم کبھی کسی کے مہمان ہوئے ہو. کہا کئی مرتبہ ہوا. کہا جب تم کسی کے مہمان بنے اور تم نے وہاں کھانا کھایا تو تم سے کس میزبان نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں کھائیں, کتنی بوٹیاں کھائیں, کتنے میوے کھائے. کہا کسی نے نہیں پوچھا. ارے میزبان تو اپنے دسترخوان کے بارے میں پوچھتا نہیں مہمان سے کہ تم نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا. اللہ پوچھے گا. بھائی میزبان کا ظرف اجازت نہیں دیتا
کہ وہ نعمان سے پوچھے آپ نے کیسو گرام کھایا، آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں، کتنے مرغے کھائے، کتنی بوٹیاں کھائیں، کتنے کباب کھائے؟ کہا اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا روز محشر جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کھانا پانی نہیں ہے، ہمارے جد علی کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا وہ ہمارے جد مولا علی کی ولایت ہے۔ میں جملوں کو بدل کے عرض کروں کہ روز محشر دسترخوان والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، غدیر کے میدان سبحان اللہ۔ محمد علیہ وسلم۔ مولا علی کی ولایت ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے گا۔ مولا علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس آخری منزل عزیزوں گفتگو تمام ہوتی، کفران نعمت کی وجہ سے عذاب ہے، اور سب سے بڑی نعمت مولا علی کی نعمت ہے۔ مولا علی کی ولایت، مولا علی خود سب سے خاص نعمت ہے۔ اب عام نعمت و خاص نعمت، ہمارے بچے نوجوان خاص کر کے سنیں، میں بات بہت آسان کر دیتا ہوں، ہمارے بزرگ ہمارے ہم سے تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچے نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کو دلیلیں مل جائیں۔ بھائی عام نعمت و خاص نعمت کی میں نے دو پہچانیں بتائی تھی، کیا تھی؟ عام نعمت وہ ہے کہ جس میں انسان کی محنت شریک ہے، خاص نعمت کیا ہے؟ جس پہ انسان کی محنت شریک نہیں، صرف اللہ کی عنایت شریک ہے۔ عام نعمت گناہگار کی دعا سے مل جاتی ہے، مگر خاص نعمت صرف معصوم کی نبی کی دعا سے ملتی ہے۔ اب آخری پہچان سنیے تو چاہے جیسے سنیے۔ بھائی عام نعمت میں اور خاص نعمت میں ایک فرق ہے۔ عام نعمت وہ ہوتی ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے۔ میرے مولا مجھے مدد کیجیے کہ یہ جملہ ہمارے بچے سمجھ جائیں، ہندی میں لکھ کے اردو پڑھنے والے۔ صلوات بھیجے محمد رسول اللہ۔ اور والے بھلا صلوات بھیجے محمد۔ آپ نے قوت نمو سنا ہے؟ قوت نمو زمین سے اگنے کی طاقت کو قوت نمو کہتے ہیں، اور جو زمین سے اگتا ہے اسے کہتے ہیں اگنے کو نمود کہتے ہیں۔ تو عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے۔ روٹی گیہوں سے بنتی ہے، گیہوں کا زمین سے نمود ہوتا ہے۔ پھل پیڑ میں ہوتے ہیں، پیڑ کا زمین سے نمود ہوتا ہے۔ پانی کنویں میں ہوتا ہے، پانی کا بھی زمین سے نمود ہوتا ہے۔ تو عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے، مگر خاص نعمت کا نمود نہیں ہوتا، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیے، من و سلوا زمین سے نمود نہیں ہوا، آسمان سے نمود ہوا۔ مائدہ، دسترخوان، یہ بات میں کئی سال پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں ابھی کہ بیچارہ ذاکر تو ماشاء اللہ شاعر اہل بیت نے ان لوگوں کو نوازا ہے، کیوں نہ ہوگا؟ یہ ان کی قسمت ہے کہ ان سے تو کہا جاتا ہے صاحب فلاں شعر پڑھ دیجیے اور فلاں قضا پڑھ دیجیے۔ ہم سے آج تک کوئی نہیں کہتا فلاں مجلس پھر سے پڑھ دیجیے، فلاں نقطہ پھر سے پڑھ دیجیے، صلوات پھر سے محمد والے ہم تو ڈھیل بن کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا صرف ایک بات کہ سورہ مائدہ، قرآن میں سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان والا سورہ، پورا ایک سورہ ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو نازل ہوا، اور دسترخوان والا سورہ قرآن میں لوگ پوچھتے صاحب کہ ہر دسترخوان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ لوگ دسترخوان کہاں سے لائے، سبیلے کہاں سے لائے، نظریں کہاں سے لائے؟
ارے آنکھ کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال رہا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ، وہ جناب عیسیٰ کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے میرے اللہ، اے میرے رب، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر. اور پھر دسترخوان نازل ہوا، اور یہ جو پڑھا تھا وہی پڑھ رہا ہوں میں کہ دسترخوان نازل ہوا. اور کیا کیا اس دسترخوان میں آیا یہ بھی ہے، وہ ڈشز بھی ہیں. لکھا ہے کہ 5 روٹیاں آئیں، بھنا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، سجا ہوا سرکہ آیا، اور کونے میں رکھا ہوا نمک آیا. روٹیاں بھی 5 آئیں، ڈشیں بھی 5 آئیں. وہ سمجھائے کہ 5 کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے. اب دیکھو اس میں 3-5 نہ کرنا. آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئی. گوشت نہیں آیا، بھنا بھنایا، روسٹڈ آیا. تلی ہوئی مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا. یہ تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن بالرائے حرام ہے ہماری شریعت میں، ہمارے فقہ میں بالرائے حرام ہے. کسی آیت کے لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے. غیروں میں ہم میں یہی فرق ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے آیت کے لیے امام کیا کہہ رہا ہے، معصوم کیا کہہ رہا ہے. تو ہمارے یہاں تو بھنا بھنایا گوشت، روسٹڈ آیا، تلی تلائی مچھلی آئی، پکی پکائی روٹیاں آئیں، سرکہ آیا، نمک آیا. مگر منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے تلوار آئی. کہا صاحب کیا وہاں کوئی تلواروں کی دکان ہے؟ ہم نے کہا کبھی موقع ملے تو گھوم کے دیکھیے گا، جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی سے پہلے مائدہ کیا دسترخوان انزل علینا، ہم پر نازل کر. خاص نعمت کی پہچان کیا؟ میں گفتگو تمام ہو گئی 2 منٹ. عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تم سننا، تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں. اور خاص نعمت کیا ہے؟ جس کا آسمان سے نزول ہوتا ہے. بھائی خاص نعمت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا زمین سے نمود نہیں ہوتا، آسمان سے نزول ہوتا ہے. من و سلوا کا نمود نہیں، نزول ہوا. مائدہ کا نمود نہیں، نزول ہوا. اباؤ قدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی پہنچا دیجئے جس کا آپ پر نزول کیا ہے. ہو گیا نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جائے. تو مولا علی کی ولایت بھی نمود کا نتیجہ نہیں ہے. آخری جملہ گفتگو تمام. نمود کا نتیجہ نہیں ہے، کاہے کا نتیجہ ہے؟ نزول کا. تو جیسے من و سلوا خاص نعمت کیونکہ نزول، مائدہ خاص نعمت کیونکہ نزول، تو مولا علی کی ولایت بھی خاص نعمت
تو بھی نزول. مگر عزیزو ایک فرق ہے, من و سلوہ بھی خاص نعمت ہے, مائدہ بھی خاص نعمت ہے. جنہوں نے ان خاص نعمتوں کا انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا. اگر فوراً نہیں آیا, اگر علی کی یہ ولایت خاص نعمت ہے کہ جس نے جہاں انکار کیا وہی آخری مجلس ہوئی. دیکھیے اللہ کیا پڑھوائے تو جناب سیدہ کا کیا حکم ہے. یہ سب سے خاص نعمت ہے, سب سے خاص نعمت ہے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے کہوں گا, سنو, جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اور ہم آپ بھی اس جملے میں شریک ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. عزت ملی ہم نے شکر ادا کیا, عہدہ ملا ہم نے شکر ادا کیا, منصب ملا ہم نے شکر ادا کیا, عزت ملی ہم نے شکر ادا کیا, دولت ملی ہم نے شکر ادا کیا. سب سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کرنا چاہیے کہ علی کی ولایت جیسی نعمت مل گئی. اور اگر نماز اسی کے لیے پڑھی جائے تو ہزاروں سجدے اسی کے لیے ادا کیے جائے تو کہ مولا علی کی ولایت جیسی نعمت ملی. سب سے اہم نعمت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اے علی, اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. بس عزیزان گرامی, سب سے اہم یہ نعمت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے کہ مولا علی کی ولایت کی نعمت ملی. ہم نے مولا علی کو اللہ کا ولی مطلق مانا اور یہی ہماری پہچان بھی ہے. ہم آپ نہ مال و دولت سے پہچانے جاتے ہیں, نہ زمین و جائیداد سے پہچانے جاتے ہیں, نہ باغ و باغات سے پہچانے جاتے ہیں, نہ تاج و تخت سے پہچانے جاتے ہیں. ہم پوری دنیا میں دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں, یا تو علی ولی اللہ سے پہچانے جاتے ہیں یا عزائے حسین سے پہچانے جاتے ہیں. یہ دو پہچانے ہیں, یا تو مولا علی کی ولایت سے اور یا مولا حسین کی عزا سے کہ دل کی زینت درد حسینی, سر کی زینت پائے حسین, آنکھ کی زینت خالص آنسو, لب کی زینت ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. محسوس کیجئے تو ایک لفظ نہیں ہے, مرثیہ ہے. حسین مرثیہ ہے. یہ کامل الزیارات سب سے پرانی کتاب ہے, 11ویں امام علیہ السلام کے صحابی کی کتاب ہے. امام علیہ السلام کے شہادت کا عشرہ چل رہا ہے. اس میں ایک روایت ہے, اس روایت کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے اور اس بات کو ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے تو آپ کو یاد ہو جائے. ہم اکثر 10 دن بعد, 12 دن بعد, 15 دن بعد مجلس پڑھ کے اپنے گھر گئے. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو خاص کر کے ہوتا کہ ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کے دوڑا, ہمارا بیٹا ہمیں دیکھ کے دوڑا. تو بیٹے کا نام کچھ اور ہے, لیکن 15 دن بعد 10 دن بعد ہم نے بیٹے کو دیکھا تو اس کا نام لے کے نہیں پکارا, آؤ میرے لال, آؤ میرے کلیجے, آؤ میرے منہ نظر, آؤ میرے رشتے دل. یہ نام تو ہیں نہیں بچوں کے, یہ جذبات ہیں جو ان لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہیں. یہ آپ نے بھی کیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ, ہم نے بھی کیا کہ بچوں کو دیکھا تو نام نہیں لیا, آؤ میرے لال, آؤ میرے کلیجے. کامل زیارات میں حدیث ہے کہ ایک دن مولا علی گھر میں داخل ہوئے, ننھا سے شہزادہ حسین باپ کو دیکھ کے دوڑا. تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین, میں جملہ اگر سمجھ کے رونے کو بہت, یہ نہیں کہا آؤ میرے حسین, کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو, یا ابنتا مومن, اے مومن کی آنکھ کے آنسو. اور پلند نہ ہوگی تو کب پلند ہوگی. ربیع الاول گزر گئی, کل کی شب رخصت عزا کی شب آ جائے, کل کی شب رخصت عزا کی شب آ جائے. عزیزو
رونے پہ آمادہ ہے. ابھی مولا علی کی ولایت کی بات کر رہا ہے کہ جس کربلا پہ آپ رو رہے ہیں, جس مظلوم پہ آپ رو رہے ہیں, اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے حرام کو حلال قرار دیا یا میں نے حلال کو حرام قرار دیا؟ جواب آیا تھا بغضاً لابی, آپ کو آپ کے باپ کی عداوت. کاہے کی عداوت؟ مولا علی کے اعلان ولایت کی عداوت. یہ سارا لشکر جو آیا عداوت ولایت میں آیا. مگر سلام کربلا والے, ادھر سے عداوت نیزہ لے کے چلی, ادھر سے ولایت علی اکبر کا سینہ لے کے بڑھی. ادھر سے عداوت گھوڑوں کی ٹاپیں لے کے چلی, ادھر سے ولایت قاسم کا لاشا لے کے آگے. ادھر سے عداوت تلوار لے کے چلی, ادھر سے ولایت عباس کے بازو لے کے آگے بڑھی. ادھر سے عداوت تیر بھال کا تیر لے کے چلی, ادھر سے ولایت علی اکبر کا گلا لے کے آگے بڑھی. اے جملے سنیے گا, ادھر سے عداوت خود خنجر لے کے چلی, ادھر سے ولایت مولا حسین کا سوکھا گلا لے کے چلی. ادھر سے عداوت نیزوں کی انیا لے کے چلی, ادھر سے ولایت زینب کی چادر لے کے آگے بڑھی. ادھر سے عداوت شیب کا تازیانہ لے کے بڑھی, ادھر سے ولایت پشت سید سجاد لے کے آگے بڑھی. ارے ادھر سے عداوت شیب کا تماچا لے کے بڑھی, ادھر سے ولایت سکینہ کا لے کے میں نے پڑھے, ہمارے بھائی ناصر مہدی صاحب نے فرمائش کی اور بالکل بجا کہ مسائل مختصر رہے, مسائل زیادہ پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اس سال تو اور دل بھرا ہے. عزاداروں, آپ, میں نے پھر عرض کیا, بنارس کے مومنین بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے آنسو رومال زہرا میں ہیں. ابھی بہت سے دل ایسے ہیں مگر اتنا رونے کے بعد بھی آپ چانداز ضرور ہے. آپ کا بھی دل بھرا نہیں ہے, آپ خوب روئے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ابھی آپ کا دل بھرا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو مسائل سن کے آپ پھر چاہتے ہیں کہ اور پڑھے جائیں اور پڑھے جائیں, یہ آپ نے سنے ہیں, آپ نے دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ ایک بیوی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا, آپ نے سنا ہے کہ اسی طرح میں زمانے میں جناب محسن مار ڈالے گئے, مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی, مولا حسن کا جنازہ تیروں کی بارش کی گئی, مولا حسین کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, اسی شب میں شادم پر رہے. آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا ہے کہ برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو لے کے آئے, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ 57 برس کے باپ نے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا, آپ نے دیکھا نہیں. عزیزوں, مجھے ایک بات پوچھنے کی اجازت دیجیے گا, جب سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو ذرا کوئی بی بی زینب سے پوچھے تو تیرے خیمہ پر دیکھ رہی ہے اور پسرے ساتھ ارے میرا ماشاءاللہ شورا شیر پڑھ رہے ہیں. ہمارے شعیب بھائی بھی اور ہمارے سہیل میاں اور حیدر بھائی بار بار کئی شعر جناب علی اکبر کے سلسلے میں. یہ بات میں کل سے غور کر رہا ہوں کہ ادھر 2 دن سے بار بار جناب علی اکبر کا ذکر ہوتا. میں بڑا پریشان ہوں کہ 2 دن سے ایسا لگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے علی اکبر کے مسائل کیوں. آپ جانیں گے, آج ہی واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے, مجھے علم نہیں تھا, آج ہی واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے ایک تاریخ بھیجی ہے کہ آج کا دن مادر علی اکبر کی شہادت کا دن ہے, جناب میرا باپ کی وفات کا دن ہے. شاید بار بار اسی لیے جناب علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. میں کیا ذکر کروں کہ بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اکبر کی آستینوں کو. اور آہستہ پڑھوں گا, 5 منٹ سے زیادہ نہیں, مجلس تمام ہو جائے گی. لے کے پہنچے, سارے سنے ہوئے واقعات ہیں, سوال آپ کیا, جواب نہ دیا گیا. پھر آپ نے جناب علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا. لیکن یہاں بہت سے ضائع بیٹھے ہوں گے, انہوں نے زیارت کی. سب سے گرم زمین کربلا کی ہوتی ہے شعیب بھائی.
ظاہر گواہی دیں گے سب سے گرم زمین کربلا کی. ہم نے بھی کئی بار کوشش کی کہ کربلا میں ننگے پیر چلے, لیکن 2 قدم چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے, جبکہ پاؤں کی کھال سب سے سخت ہوتی ہے. ایک جوان آدمی اپنا پاؤں رکھے تو چھالے پڑ جاتے ہیں. آپ سوچئے جب جناب علی اصغر کو اسی زمین پر امام حسین نے بتایا ہوگا, ارے گلے کا درد تو سب نے دیکھا, پیٹ کا چھالے کس نے دیکھے, ہاتھوں میں اٹھایا کہ میرے اصغر تا میری تشنہ نبی کا ثبوت دینا. علی اصغر مسکرائے اور مولا نے نشانہ تاک کے تیر مارا, سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے میں بے وقت ہو گیا. اس موقع پر مولا حسین نے 2 جملے کہے. ایک اللہ سے کہا, یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا, اے بے کسوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا میرا کوئی معبود. آزادارو, اس بیماری کے دور میں بھی آپ اپنے مولا کی محبت پہ اتنا تڑپ رہے. آپ کے مولا نے بھی آپ کو کہاں یاد کیا کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر ہے. ارے دودھ اگلنے والا بچہ خون اگل رہا ہے, دودھ اگلنے والا بچہ خون اگل رہا ہے. کھلی ہوئی آنکھیں باپ کی آنکھوں کی طرف ایک جملہ اللہ سے کہا, یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا. دوسرا جملہ آپ سے کہا, ارے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے مجھے رلا رلا کے وہاں ڈالا گیا. ارے وہ اپنے بچے کے لیے مانی ہے. یہ عمل جو جناب علی اصغر کے لیے کیا, یہ کسی شہید کے لیے نہیں کیا. جس کا بھی لاشا لائے سیدھے لاشا لے کے خیمے تک آ گئے, مگر جناب علی اصغر کا لاشا لے کے 7 بار آگے بڑھے, 7 بار پیچھے ہٹے. اور اب آپ اپنے بچے کے آخری دیدار. بھائی سب سے سخت منزل یہی تھی کہ علی اصغر کا لاشا لے کے ماں کو کیسے دکھائے, سکینہ کو کیسے سمجھائے. اس سے بھی سخت منزل ہے وہ سن لیں کلیجوں کو تھام کے اور مجلس تمام. جناب علی اصغر کے لیے نرمی سے قبر کھودی. آپ بھی مومنین کے جنازوں میں گئے ہیں, آپ نے بھی قبر میں مٹی ڈالی ہے. دیکھیں مولا حسین نے جو جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا وہ بھی بڑا سخت مرحلہ تھا. 13 برس کے یتیم کے لاش کے جو ٹکڑے اٹھائے وہ بھی بہت سخت مرحلہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے سخت منزل یہ تھی کہ اب ننھا سا بچہ قبر میں لیٹا ہے. اللہ اکبر, علی اصغر قبر میں لیٹے ہیں. امام حسین نے مٹی دینا شروع کی. ایک مٹھی مٹی اٹھائی, پیروں پر ڈال دی, پاؤں چھپ گئے. رانوں پر ڈالی, رانے چھپ گئی. شکم پر ڈالی, شکم چھپ گیا. سینے پر مٹی ڈالی, سینہ چھپ گیا. اب چھوٹے سے پھول سے بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نہ سوچئے قلب حسین سے کہ کیسے مٹی اٹھا کے علی اصغر کے چہرے پر ڈالی ہوگی. نظر کروں کی اور بابا, ارے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا آسان ہے. ارے 6 مہینے کا بچہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنا, نرمی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر کھڑے ہوئے. ماتم حسین